پہلی وجہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے نفوس، ہماری اپنی سیلف ہمارے اگینسٹ کام کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا اس کو اور کھولتے ہیں کہ ہماری اپنی سول، ہماری اپنی روح، ہمارا اپنا نفس، ہماری اپنی شخصیت ہمارے خلاف کیسے چل پڑتی ہے۔ وہ اس لیے چل پڑتی ہے، ایک واقعہ سنا تھا میں نے انگلینڈ میں، میری گاڑی جو ٹو کر رہا تھا ایک انگریز، تو اور ہم مجھے گھر چھوڑنے آ رہا تھا وہ، تو میں راستے میں نے اس کو کچھ بتایا نفس کے بارے میں، اور اس نے مجھے اس کو انڈورس کرنے کے لیے ایک سیئنگ سنائی جو ریڈ انڈینز چیروکیز، ان کی یہ سیئنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیر آر ٹو wolves، دو بھیڑیے ہیں ہمارے اندر، a good wolf and a bad wolf and they fight at all times، وہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ which one wins، جیتتا کون ہے، good wolf اور bad wolf، اچھا والا یا برا والا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کو زیادہ کھلاؤ گے، whichever you feed the most will win، اچھے کو کھلاؤ گے تو اچھا جیت جائے گا، برے کو کھلاؤ گے تو برا جیت جائے گا۔ تو جب اللہ نے ہمیں بنایا، اب میں جو یہ سیئنگ ہے اس کی سچائی بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ اللہ سے ہر سچائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں سچائی انٹروڈیوس کی ہے ہر دور میں علم کے ذریعے۔ تو سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جب ہم نے نفس کو کمپلیٹ کر دیا، فَأَلْهَمَهَا، ہم نے ڈال دیا اس کے اندر، ہماری ذات کے اندر اللہ نے پروگرام کر دیا، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جیسے آئی فون بن کے آتا ہے یا سیمسنگ یا کوئی بھی، تو اس سمارٹ فون کے اندر کچھ فیچرز پہلے سے پروگرام ہوئے ہوتے ہیں جن کو آپ اور میں چینج نہیں کر سکتے، وہ بائی ڈیفالٹ اندر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے اندر اچھائی اور برائی ڈلی ہوئی ہے، ہم ڈلے ہوئے آئے تھے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی گھر میں، کسی بھی کلچر میں، کسی بھی مذہب میں، کہیں بھی پیدا ہوتا ہے، وہ ایک ہی کمپنی سے آتا ہے، وہ ہمارے رب کی طرف سے آتا ہے، تو وہ اسی کی خلقت ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس کے اندر یہ چپ لگی ہوئی ہوتی ہے رائٹ اینڈ رانگ کی، فجور اور تقوی کی، کانشسنس بھی ہوتی ہے، ضمیر جسے ہم کہتے ہیں، اور رانگ ڈوئنگ بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح مائنڈ سیٹ ہمارا اپنا نفس ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں ایک لائن میں بتا دیا کہ تمہارے خلاف تو تمہارے اپنے نفوس ہی ہیں، تمہارا نفس ہی ہر وقت دنیا میں جانا چاہتا ہے، تمہارا نفس ہر وقت جو ہے اس کو بڑائی چاہیے، تمہارے نفس کو ہر وقت ٹیسٹ لگ گیا ہے دنیا کی لذتوں کا، دنیا کی، تو وہ کچھ اور بات سننا ہی نہیں چاہ رہا، اس کو ہر وقت جو ہے وہ اپنے کاروبار، پیسے کی بات سناؤ، اپرچونٹیز کی بات سناؤ تو اس کے کان کھل جاتے ہیں، وہ بڑے شوق سے بات سنتا ہے۔ جیسے اس کو رائٹ اینڈ رانگ، آخرت، اکاؤنٹیبلٹی، بچوں کی تربیت، ایک ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہاؤ وی ڈیل ود ایوری ریلیشن، تو اس کو وہ بات بورنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، بھاری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کی ایک ٹیوننگ ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح، فلاح اس کو ملے گی، من زکاہا، جو اس کا تزکیہ کر لے گا۔ تو اس کا پھر تزکیہ کرنا پڑے گا، اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی نفس کی، اور وہ اللہ سے بہتر کون کر سکتا ہے جس نے ہمارا نفس بنایا ہے۔ تو واپس آتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمارا تزکیہ کر، میرے نفس کا تزکیہ کر، میرے نفس کو پاک کر۔ پاک کرنے کا مطلب ہوتا ہے برائی اور اچھائی کو الگ الگ کر لینا۔ نفس کے اندر برائی اور اچھائی کو جو ایک مکس پلیٹ بن چکے ہوتے ہیں، ہماری اچھائیاں برائیاں دونوں ہم ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک مکس پلیٹ بن جاتی ہے نفسیات۔ تو پھر اللہ دوبارہ سے اس کو ہماری سوچ میں الگ الگ کرتے ہیں کہ دس از رانگ اینڈ دس از رائٹ، رائٹ پہ سٹینڈ لینا ہے، رانگ سے دور ہونا ہے، اس کو ڈیلیٹ مارنا ہے، اس سے لڑنا ہے۔ تو پہلے ہمارے نفس میں، ہماری سوچ میں تو اچھا اچھا اور برا برا ہو، پہلے ہماری نفس میں تو یہ بات کلیئر ہو کہ بھائی یہ عادت صحیح نہیں ہے، بچے کی یہ تربیت صحیح نہیں ہے، بچے کی یہ حرکت صحیح نہیں ہے، پہلے ہم تو مانے، پھر ہم اس کو آگے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے اپنی اصلاح بہت ضروری ہے۔ میں ایز اے پیرنٹ، اور جتنے بھی پیرنٹس دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ خاص طور پہ ان کے لیے کہ ہم بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم خود نہیں بدلتے۔ اکثر لوگ ایونٹس میں آ کے، اکثر لوگ ہماری اسٹڈی کلاس پہ آ کے بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ اس کو بدل دیں، یہ فرما بردار نہیں ہے۔
تو ان سے پھر یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ نے فرما بردار بنایا تھا, کوشش کی تھی؟ ہاں, کوشش کے بعد بھی اگر بچہ فرما بردار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ ایک امتحان ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایک امتحان تھا, وہ پھر بھی آ جاتا ہے, لیکن چانسز کم ہوتے ہیں. اگر اچھا بیج ڈلے گا تو اچھی فصل کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں.